बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में कोई 2.5 अरब के करीब मुसलमान रहते हैं। उनमें से कोई 24-25 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था। पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए हासिल किया गया था। इसलिए हासिल किया गया था कि बरसग़ीर में वो मुसलमान लीडरों की क़यादत का ये ख़्याल था कि हिंदू जो ग़लबा है वो उन्हें हकूक़ उनके नहीं देगा। और अब भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भारत में बसने वाले मुसलमान हैं उन्हें उस तरह के हकूक़ हासिल नहीं हैं, उस तरह की मज़हबी आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं जैसी आज़ादियाँ जो हैं मईशत के मैदान में, जैसी सियासत के मैदान में, जैसे मज़हब के मैदान में मुसलमानों को पाकिस्तान में हासिल है। पाकिस्तान बहुत से मसाइल हैं, बाद इसे मसाइलिस्तान भी कहते हैं, लेकिन इससे ये माने बग़ैर चारा नहीं है कि मुसलमानों को यहाँ पे बहुत सी आज़ादियाँ हासिल हैं। बल्कि मुबशर अकवाम तो ये कह रहे थे कि आज़ादी इज़हार की जो ऐसी आज़ादियाँ जैसी पाकिस्तान में हासिल हैं, फ़िलिपाइन के अलावा दुनिया में किसी जगह इंसानों को हासिल नहीं है। आप इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं, ये पाकिस्तान जो है बहरहाल मुसलमानों का मुल्क है और दुनिया में इसको मुसलमानों के मुल्क के तौर पे ही लिया जाता है। लेकिन एक बहुत बुनियादी सा मसला है कि मुसलमान कौन। इसकी बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं और ये सबसे पहले सवाल जो है ये मनीर रिपोर्ट जो है उसमें ये सवाल जो है ये पूछा गया। ये एक 1953 में फसादात हुए, उस फसादात के बाद एक कमीशन बना। वो कमीशन जो था जस्टिस मुनीर की रहनुमाई में बना, क़यादत में बना। उसमें जस्टिस कियानी भी थे। अब जस्टिस मुनीर पे बहुत तनकीद की जाती है और कुछ फ़ैसलों पे उन पे ये नज़रिया ज़रूरत का जो एक फ़ैसला है वो तो उनके लिए एक बदनामी की वजह बन गया है। लेकिन बहरहाल वो एक ज़माने में पाकिस्तान की निज़ाम अदल में उनका एक बहुत अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान को समझना हो तो उसमें जिस चीज़ को आप जो है आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, वो है मनीर रिपोर्ट। मनीर रिपोर्ट में एक बुनियादी सवाल किया गया और वो बुनियादी सवाल ये था कि मुसलमान कौन है। मैं इसमें जो अदालत का जो कंक्लूडिंग है उसके पैराग्राफ्स हैं उनका तर्जुमा डॉन न्यूज़ ने किया था, मैं वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मनीर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुसलमानों की तारीफ़ के मुतल्लिक़ ये कहती है कि तमाम उलमा की बुनियाद करदा तारीफ़ का जायज़ा लिया जाए तो अदालत ये नतीजा अख़ज़ करने पर मजबूर है कि इतने बुनियादी सवाल पर किसी दो उलमा में इत्तफ़ाक़ नहीं। हर दो आलिम दीन की बयान करदा तारीफ़ दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर एक आलिम दीन की बयान करदा तारीफ़ को अदालत तस्लीम कर ले तो दूसरे मकतबा फ़िक्र के तमाम मुसलमान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अगर एक मकतबा फ़िक्र के आलम की तारीफ़ के मुताबिक हम मुसलमान हैं तो दूसरे तमाम उलमाए दीन की तारीफ़ के मुताबिक हम में से हर एक काफिर है। दिलचस्प बात यह है कि जब मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उन्होंने उलमाए कराम से दरख्वास्त की कि मुसलमानों की कोई एक मुश्तरका तारीफ़ बताएं तो उन्होंने कुछ दिन बल्कि हफ़्तों की मोहलत मांगी। तो इस पर एक फाज़ल जज ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह ताला ने आपको 1400 साल तो दे दिए, अब कुछ हफ़्तों की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोहलत मिलने के बावजूद उलमा कोई मुतफ़िका तारीफ़ ना कर सके। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मसला ये है कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान आबाद हैं, लेकिन मुसलमानों का मामला कुछ यूँ हो गया है और ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। और ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मैं किसी की ना तारीफ़ कर रहा हूँ, ना किसी पर तनकीद कर रहा हूँ, एक दुख बयान कर रहा हूँ कि ये कितनी बुरी बात है, कितनी अजीब बात है, कितनी दुख की बात है कि मैं अगर किसी को बताऊँ कि मैं इन चीज़ों पर बिलीव करता हूँ तो मैं बहुत से लोगों के नज़दीक मैं काफ़िर हूँ। आप जो हैं आप बताएं आप चीज़ पे बिलीव करते हैं तो बहुत से उलमा कराम जो हैं उनके नज़दीक आप काफ़िर करार पाएंगे और ज़ाहिर है फिर हमारे साथ वही सलूक होना चाहिए जो काफ़िरों के साथ होता है। तो ये मुआशरे का एक मिजाज है जिसमें ये चीज़ अभी उतनी नहीं बनी, अभी ये बन तो गई है। एक लेवल पे तो लोग कहते हैं कि टेम्परेचर बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन ये मसला जो है ये आखिर क्यों है कि हम इतने इल्म के बावजूद, इतने मदरसों के बावजूद, इतने मस्जिदों के बावजूद हम ये डेफिनेशन जो है ये नहीं कर सके कि मुसलमान कौन है। यानी हम ये डेफिनेशन तो सब ने की हुई है, डेफिनेशन तो सबके पास मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी डेफिनेशन जिस पे तमाम मकातिब फ़िक्र जो हैं वो मुतफ़िक ना हो। एक अच्छी बात इसमें ये हुई है कि उलमाए कराम जो है इस पे यानी मुतफ़िक हो गए हैं कि दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं और अपने मसलक जो है उसको किसी को छेड़ने मत दो। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये एक मैं उसमें जो बात करना चाहूँगा, जब मुझे पढ़ने का इत्तेफाक होता है बहुत से लोगों को
جیسے تو وہ پھر ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ صورتحال آتی ہے کہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے چیزوں کی، اور ہمیں ایک اتفاق کی صورت ہونی چاہیے کہ کم از کم ہم بیسکس پہ اتفاق کر لیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے کچھ عرصہ پہلے بہت معروف ایک کتاب ہوئی تھی مائیکل ہارٹ کی دی 100۔ اس میں انہوں نے دنیا کو متاثر کرنے والے 100 لوگوں کا جو نام جو لکھے تھے، اور اس میں سب سے جو پہلا نام تھا جو مائیکل ہارٹ کے مطابق سب سے زیادہ دنیا کو جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ دوسرا نام جو ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا۔ دوسرا نام جو ہے نیوٹن کا تھا۔ تیسرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ مائیکل ہارٹ نے اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ عیسائی ہیں اور عیسائی عقائد پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ دنیا جو ہے ہمارے نبی کو سب سے اعلیٰ مقام دیتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں مسلمان بستے ہیں، لیکن ہمیں جب دکھ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ دوسرا مسلمان ہے۔ اختلاف جو ہے انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس سے یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اب کمیونیکیشن سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اختلاف کا ہونا نارمل ہے، اتفاق کا ہونا ان نارمل ہے، اور عام طور پہ اتفاق جو ہے وہ پریشر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، تشدد کے ذریعے کروایا جاتا ہے، جبکہ اختلاف جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے۔ لیکن اختلاف کرنے والوں میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دوسروں کو جس طرح سے ہم سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، انہیں یہ ہم حق دیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے ہاں بہت پریکٹس ہوئی ہے، اور بہت یعنی ایک رواداری کی ایک بہت شاندار مثالیں ہیں کہ جیسے آپ قرآن کے تراجم دیکھ لیں، قرآن پہ ہر مسلمان جو ہے اس کا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کی کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، لیکن ہر شخص نے جتنے بھی اس کے تراجم ہوئے ہیں، تراجم کی تعداد یہ بتاتی ہے کہ ایک ترجمہ کرنے والا دوسرے سے متفق نہیں تھا، ورنہ وہ ترجمہ نہ کرتا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں گے تو تراجم میں آپ کو بہت سے اختلافات بھی نظر آئیں گے، لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ نہیں، انہوں نے ان کا اخلاص بھی تھا، ان کی نیت بھی ٹھیک تھی، یہاں پہ انہوں نے اس بات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جب قرآنی ایک کتاب لکھی جو قرآنی اصلاحات کی مفاہیم بیان کیے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 80% لوگ جو ہیں وہ بہت سی کچھ بنیادی اصلاحات ہیں انہیں درست طور پہ نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ ایک رائے ہوتی ہے جو مختلف لوگوں کے متعلق دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمان کی کوئی نہ کوئی ایسی ڈیفینیشن تو ہمیں کرنی چاہیے تھی جس پہ ہم سب لوگ اتفاق کر سکیں۔ کوئی بات نہیں، ہم اتفاق نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں کا نقطہ نظر ہم سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ہونے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن ایک احترام کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں 4 فقہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن جو عالم لوگ ہیں وہ تمام فقیہوں کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اب جو ایک تشدد کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، انتہا پسندی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں تو پھر یعنی ایک اگر خطرہ جو ہے سب کے لیے بڑھ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں کسی کو کافر سمجھتا ہوں مسلمان ہوتے ہوئے، تو میں اس کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھے کافر سمجھے، اور یہاں تک بھی چلیں، ایک معاملہ چلے گا۔ اب اللہ آخری فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تشدد کرنا ہے، میں نے یہ بات دوسروں سے منوانی ہے، کوئی شخص بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کو اس طرح سے مانا جائے، رسول کو اس طرح سے مانا جائے جس طرح سے میں کہتا ہوں، تو پھر اس سے ایک اختلاف ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک تشدد کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے، ایک انتشار کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے، ایک فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تو ہمارے علماء کرام کا کام ہے، وہ بہت قابل احترام ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں دین کی خدمت کے لیے صرف کی ہیں۔ لیکن بہرحال اس معاملے میں ابھی ہم شاید اس طرح سے کوئی ایک فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میں نہ کسی کے اخلاص پہ شبہ کرتا ہوں، نہ کسی کی نیت پہ شبہ کرتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے کام غلط کیا، لیکن بہرحال میں اپنا یہ دکھ تو بیان کرتا ہوں کہ جب میں سنتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو دلیل کی بنیاد پہ، جو اس کی پرسیپشن ہے اس کی بنیاد پہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ جسٹس منیر کی رپورٹ جو ہے 1953 میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہاں پہ جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اب جب ہم 2024 میں زندہ ہیں تو یہ معاملہ جو ہے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ مسئلہ اور شدت اختیار کرے گا اور کوئی صورتحال بری پیدا کرے گا۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان جو ہے یہاں پہ مسلمانوں کو جتنی آزادی حاصل ہے شاید، اور
کہیں اور حاصل نہیں ہے۔ جس طرح سے سارے مسلمان اپنے اپنے نظریات کے مطابق، اپنے اپنے عقائد کے مطابق، اپنی اپنی انٹرپریشن کے مطابق اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، اس طرح کی آزادی جو ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہے۔ یعنی جیسی آزادی جو ہے ایران میں شیعہ اسلام کو حاصل ہے، ویسی آزادی جو ہے سنی اسلام کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی طرح سے جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ سنی اسلام جو ہے وہ اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، وہاں شیعہ بھائی جو ہیں وہ اختلاف ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ اختلاف کریں گے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے مختلف یعنی مسلک ہیں ان میں اختلاف اگر رہتا بھی ہے تو کم از کم ایک احترام رہنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے اس حوالے سے بہت اہم بات ہے کہ یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور کی جاتی رہی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی کامیابی لوگ حاصل نہیں کر سکے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان جو ہے مسلمانوں کا ملک ہے اور انشاءاللہ مسلمانوں کا ملک رہے گا۔ یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں انہیں ہمارا مذہب بھی تحفظ دیتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی تحفظ دیتا ہے، ان کی تحفظ کی ہم جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، ان کی جو حقوق ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن مسلمان جو ہیں ان میں اختلافات جو ہیں ان کو ختم کرنا تو شاید ممکن نہیں ہے۔ 1400 سال میں اختلافات تو پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ اختلافات جو ہیں انہیں کچھ لوگ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر کے دونوں میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس میں ہمارے علماء کرام بہت اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور مجھے امید ہے وہ آئندہ بھی کریں گے، وہ ہماری رہنمائی بھی کریں گے۔ اور پاکستان کے متعلق اگر کوئی یہ بات کہے گا کہ پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو پاکستان میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کا ملک ہے۔ آپ دوسرے سے اختلاف کریں لیکن دوسرے کو کافر مت کہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو پھر آپ پہ ایک ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جا کے ثابت کرنا پڑ گیا کہ یہ شخص جس کو آپ نے کافر کہا تھا وہ کافر نہیں ہے تو پھر آپ امتحان میں پڑیں گے۔ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ایسے آپ کسی امتحان میں اپنے آپ کو ڈالنے کی بجائے اللہ سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیاں جو ہیں ایک اچھے مسلمان کی طرح گزاریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔